ٹھیک اسی طرح ہمارا پروردگار عالم تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر درمیان میں تھوڑا سا خلا رکھ کے اپنے سینے سے نیچے رکھ کر اپنے رب سے مناجات شروع کریں۔ سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں۔ اے اللہ تو ساری مخلوقات کا مالک ہے، اے اللہ ہر چیز پر تیرا قبضہ قدرت ہے، یہ ساتوں زمین یہ ساتوں آسمان کا مالک تو ہی ہے۔ جب بڑائی بیان کریں گے تو ہمارے دل میں عظمت جاگے گی، پھر اس کے بعد ہم اپنے گناہ کو پیش کریں گے۔ اے اللہ ہم نے تیری یہ نافرمانی کی، ہم نے تیرے حکموں کو توڑا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو چھوڑا ہے، اے اللہ ہر وقت ہم نے تیرے غصے کو دعوت دیا ہے، تیرے غضبناک کا ہم شکار بنے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یقیناً اللہ کو ترس آ جائے گا، رحم آ جائے گا۔ اور ہمیں دعا میں کیا مانگنی ہے؟ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی اپنے پروردگار سے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار عالم ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دوسری دعا ہے ربنا آتنا، بالکل شارٹ کٹ دعا ہے اور یہ بہت جامع دعا ہے، اس کے مانگنے کے بعد کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار عالم ہمیں دنیا میں ساری اچھائی اور ساری بھلائی ہمیں عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ کر لے۔ یہ رات کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف کرتا